للہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیا جنید و بایزیدیں جا. خدا جانے خدا کو ہی نظر آتے ہو کیا کیا تم، عصا ہاتھوں میں لے کر اوڑھ کر کالی کملیا تم. تمہاری ذات کا اقرار خود ہی جبر فطرت ہے، تمہاری ذات کا اقرار خود ہی جبر فطرت ہے، تمہارا نام کلمے میں شریک ذکر مولا تم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضائل حج پروگرام میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین، حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں آدمی اپنے تن من دھن سب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آگے بڑھتا ہے. حج مقبول ہو جائے یہ ہر عازم کی خواہش ہوتی ہے. ہر وہ شخص جو حج کے لیے روانہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا حج مقبول ہو جائے، مجھے حج مبرور مل جائے. حج مبرور کیا ہے؟ آئیے اس سلسلے میں آج گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان عالم دین تشریف فرمائے ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت العلامہ مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب قبلہ، صدر سنی دعوت اسلامی آندھرا پردیش. محترم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں نعت پاک کو پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہماری ہر دل عزیز شخصیت جناب اسد خان صاحب. محترم، پروگرام میں آپ کا بھی خیر مقدم ہے. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ کالز کے ذریعے سے سوالات کیے جا رہے ہیں، اس کے جواب دیے جا رہے ہیں. جو عازمین روانہ ہو رہے ہیں ان کی فلائٹس ابھی روانہ نہیں ہوئی ہیں، وہ ہندوستان میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یقیناً وہ سوالات کر رہے ہیں. ایک کالر آج کی اس نورانی بزم میں شامل ہونے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت. جی میں بہن. بنگلور سے شمیم بات کر رہی ہوں. جی بہن. میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب حج کر کے ہی اور وہ اب مرحوم ہیں. اب میں ان کی بیٹی بات کر رہی ہوں. میں ان کے پاس سے قرض لی تھی، انہوں وصیت نہیں کیے تھے بلکہ مجھے ان کا قرض ادا کرنا ہے. اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ قرض کے جو ان کا قرض ہے اس میں حج کر سکتی ہوں کیا ان کے نام سے؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. آئیے ناظرین گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ مولانا حامد حسین حسان فاروق صاحب. محترم، یقیناً ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے وہ روانہ ہوتا ہے اس سفر مقدس میں تو اسے حج مبرور سرفراز ہو. حج مبرور کیا کہا گیا ہے؟ حج مبرور کی کیا علامتیں بتائی گئی ہیں اس تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. معزز و مکرم ناظرین، بحمداللہ عازمین حج یقینی طور پر یہ پروگرام خصوصیت کے ساتھ اس سال حج کا عزم کرنے والے، حج کا ارادہ کر اور جن تمام کا کنفرم ہو چکا ہے ان کے لیے بطور خاص یہ پروگرام ہے اور عمومی طور پر تمام امت مسلمہ اس سے استفادہ یقینی طور پر کر سکتی ہے. ایک مسلمان کسی بھی عبادت کا اہتمام کرتا ہے، انجام دیتا ہے، تو اس کی نیت تو یہی ہوتی ہے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، چاہے وہ حج ہو، چاہے نماز ہو، چاہے کوئی اور صدقہ و خیرات یا کسی طرح کا نیک عمل کسی کے ساتھ حسن سلوک کا ہو یا کسی طرح کا عمل بھی ہو. لیکن حج کے تعلق سے بطور خاص اس بات کا اہتمام اور اس بات کا خیال رکھنا نہایت شدت کے ساتھ ضروری ہے، کیونکہ حج کوئی آسان عبادت نہیں کہ وہ اپنے مقام میں، اپنے وطن میں، اپنے گھر میں ادا کی جائے، یا ایسی کوئی اتنی سہل اور آسان عبادت کہ معمولی سے خرچے میں وہ عبادت انجام دے دی جا سکے. اس کے لیے ایک تو طویل ایک سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنا ہے، ایک مدت دراز تک اپنے اہل و عیال سے جدائی اور دوری کا ایک صدمہ اور ایک اس سے ان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خطیر رقم کا بھی خرچ ہوتا ہے. تو ایک ایسی عبادت ہے یہ کہ جس کو اسلام میں
عبادت کی دو طرح کی قسمیں تقسیم کی گئیں. ایک عبادت بدنی عبادت ہوتی ہے جو جسم سے صرف بدن کا استعمال ہوتا ہے، اعضاء و جوارح کا استعمال ہوتا ہے، اور پارٹس آف باڈی انسان اپنے جسم کے اعضاء کا استعمال کر کر کچھ خصوصی گویا ایکشنز اور حرکات و سکنات انجام دے کر، جس طرح کہ نماز کا معاملہ ہے، تو یہ بدنی عبادت ہے. ایک عبادت خالص مالی عبادت ہوتی ہے جو صرف اپنا پیسہ خرچ کر دیتا ہے بندہ، تو یہ عبادت. لیکن حج کی جو عبادت ہے یہ جامع عبادت ہے، مالی عبادت اور بدنی عبادت. تو یہ عبادت کی قبولیت کے لیے لازمی طور پر ابتدا سے شروع سے ہی اس کی قبولیت کی فکر کرنا اور اس سے حج مقبول اور مبرور بنانا اس کے گویا بنیادی مقاصد میں سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بطور خاص حج کے تعلق سے جب فرمایا تو یہی اس کو مقدم رکھا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض کیا گیا جو استطاعت رکھتے ہیں. تو للہ کا جو لفظ اس میں مقدم کیا گیا، مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اس میں للہیت اور اللہ کے لیے خاص کرنا، تو یہ جو جذبہ ہے یہ حج کی قبولیت کے لیے اور حج کو مقبول بنانے کے لیے اولین شرائط میں سے ہے. اور دیگر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اور آگے ہم کریں گے. ناظرین آئیے اس بہترین گفتگو کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عثمہ فاطمہ بات کر رہی ہوں ناندیڑ مہاراشٹر سے. جی بہن کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں ٹی وی اردو کے تھرو تمام عازمین حج کو، تمام عالم اسلام کو حج کی بے حد مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. جی خیر مبارک. جی اور یہ کہ تمام عالم اسلام کے لیے خصوصاً مصر شام کی حالات جو چل رہے ہیں ابھی عالم اسلام پر بہت مصائب کا حال. کوئی حج سے متعلق سوال کرنا چاہیں گی بہن؟ جی وہ ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے یہ فرمائش پوری کی جائے گی. ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد جنید بول رہا ہوں بامبے سے. جی جنید بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں سعودی عرب سے آیا ہوں 2 سال کے بعد. جی. اور میری وائف کہتی ہے کہ تم اب مت جانا، اور میری ماں کہتی ہے کہ جاؤ بیٹا. تو میں کس کی بات مانوں؟ مطلب یعنی کہ ماں بولتی ہے جاؤ لیکن بیوی کہتی ہے اب مت جاؤ، 2 سال ہو گیا اللہ تم کو نہیں جانا ہے. جی بھائی. اور میری والدہ بولتی ہے تم جاؤ نا. تو میں کس کی بات مانوں یہاں بھی مجھے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. چونکہ آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جی بہت شکریہ بھائی. آپ کا کال جو ہے ہمارے جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد عاصم ہے. یاسم بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ تھا کہ عمرے کے بعد جب احرام حلق کرانے کے بعد جب یہ احرام کاٹتے ہیں جی تو اس کو صابن کے پانی سے دھو سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین آئیے وقت تو چلائے نعت پاک کا ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب. جی اسد بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب نبی. ہم گناہ گاروں کو درد فرقت سے اب جلا دینا. امتی ہیں تمہارے شاہ سبز گنبد ہمیں دکھا دینا. یا نبی ہم خاک طیبہ ملے لحد کے لیے، کالی کملی
ملے کفن کے لیے واسطہ آپ کے نواسوں کا، ایسی قسمت میری بنا دینا یا نبی ہم دور رہ کر تمہاری چوکھٹ سے اشک آنکھوں سے بہتے رہتے ہیں، آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں، دید کی پیاس اب بجھا دینا یا نبی ہم گناہگاروں کو درد فرقت سے اب جلا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری بات پاک آپ نے پیش فرمائی۔ کہاں جائیں بشر کے روپ کی کامل زیارت کو، کہاں پر چھوڑ آئے ہو بتاؤ اپنا سایہ تم، یہاں رحمت کے ایک قطرے کی وسعت میں سمندر ہے، یہاں رحمت کے ایک قطرے کی وسعت میں سمندر ہے، وہاں پر حال کیا ہوگا بہا دو گے جو دریا تم۔ فضائل حج پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں حضرت محمد ممنون نوری بات کر رہا ہوں دہلی سے۔ جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے حج ماں باپ کو کرنا چاہیے، اگر ماں باپ کو اولاد نے حج نہیں کرایا تو اولاد کا حج بھی نہیں ہوتا ہے، جی تو اس کے بارے میں جاننا ہے کہ اس میں کیا مطلب احکام شریعت کے، اور قاری صاحب سے جو نعت ہیں ان سے میں ایک نعت سننا چاہتا ہوں، مدینے کا سفر ہے اور میں نقصیدہ نمدیدہ۔ ٹھیک ہے نوری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا، آپ کے سوال کا ابھی جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ہٹی گولڈ مائنس رائچور سے بات کر رہا ہوں، سید۔ جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے والدین جا رہے ہیں حج کے لیے۔ جی 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 پوچھیے آپ سوال۔ والدین جا رہے ہیں نا، جی تو وہاں پہ جب احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں نا، جی پہلے کس کے نام سے کرنا ہوگا عمرہ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ آئیے ناظرین جو سوالات آگئے ہیں ان کو لیتے ہیں۔ مفتی صاحب جیسا کہ پہلا سوال تھا اس کو شامل کرتے ہیں۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا، والد سے قرض لیے ہیں اور والد کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ان کو کیا جائے؟ ادا نہیں کر پائے تھے۔ بہن یہ جو آپ کے پاس والد صاحب کے پیسے لیے ہوئے ہیں بطور قرض، ایسا ہوتا ہے کہ والد سے یا تو لے لیا جاتا ہے گفٹ کے طور پر کہ باپ سے مانگ لیا جاتا ہے کہ مجھ کو دیجیے ابو، ضرورت ہے دے دیے ہیں، یہ تو کوئی قرض کی صورت نہیں ہے، لیکن بطور قرض آپ نے لیا ہے، جیسا آپ بتا رہی ہیں کہ شاید آپ نے بول کر قرض لیا ہے کہ میں واپس ادا کروں گی، تو ادائیگی کی جو نیت سے یا بول کر جو لیا گیا وہ تو قرض ہی ہوا۔ والد کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو آپ کلیہ طور پر، اگر آپ تنہا ایک ہی بیٹی ان کی ہیں تو آپ مکمل وارث ہے اس پیسے کی، اگر نہیں آپ کی والدہ بھی باحیات ہیں، بہنیں اور بھائییں بھی اگر آپ کو ہیں، بھائی اور بہنیں، تو ایسی صورت میں وہ آپ کو جو پیسہ آپ کا والد کا لیا ہو آپ کے پاس میں والد گزر چکے ہیں تو وہ ترکہ ہے، ان تمام وارثین کا اس پر حق بنتا ہے۔ اگر آپ حج کرنا ہی چاہتی ہیں تو پھر ویسی صورت میں یا کسی کو کروانا چاہتی ہیں تو پھر ان تمام وارثین سے آپ کی ماں بشمول آپ کے بھائیوں اور بہنوں کے آپ تمام مل کے اگر متفق ہو جائیں کہ وہ پیسے سے ابا کی طرف سے حج کروا دیں گے تو پھر ویسی صورت میں حج کیا جا سکتا، ورنہ بتا دیں کہ ابا کا پیسہ میرے پاس اتنا ہے تو ان تمام کا حق وابستہ ہے، ان تمام میں شریعت کے مطابق جو مقامی دارالافتاء ہوگا وہاں سے فتویٰ لے لیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو شریعت کے مطابق ان کو ان تمام میں حصہ تقسیم ہوگا، آپ کو بھی اس میں سے حصہ جو شریعت کی طرف سے مقرر ہے وہ حصہ آپ کو بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، جو صاحب نے اس کے بعد سوال کیا تھا، عاصم صاحب نے
جو حلق کروایا جاتا ہے رمی کے بعد، اس کے بعد جو احرام اتارتے ہیں، کیا اس پہ دھویا رمی ہے تو عمرے کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ حج تمتع میں ایسا ہوتا ہے نا، پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں ایام حج شروع ہونے تک جتنا ٹائم رہتا ہے، بعض تو بالکل حج کے دنوں کے قریب، اگر ابھی جانے والے حاجی ہے تو بہت ٹائم ان کو ہوگا، تو وہ جو احرام کا جو کپڑا ہوگا اس کیا صابن سے دھو سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال تھا۔ تو یہ جو عمرہ آپ کر لیتے ہیں حج تمتعی، عمومی طور پر یہاں سے جانے والے جو حج تمتع کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد مکمل احرام کی جو پابندیاں اس سے مکمل آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو جو احرام کا جو کپڑا یقینی طور پر آپ صابن کے پانی سے دھو سکتے ہیں، صابن سے دھو سکتے ہیں، یا ایریل وغیرہ خوشبودار جو ہوگا اس سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو سکھا لے کر پھر حج کا جب احرام باندھیں گے اس وقت میں آپ اس کے بعد میں پھر آپ خوشبو نہ لگائیں اس کو۔ احرام کی حالت اگر چل رہی ہے، اس بیچ میں اگر احرام دھونے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بشری تقاضا جیسا احتلام وغیرہ ہو گیا، اس وقت میں اس بیچ میں جب احرام کے کپڑے کو آپ دھو رہے ہیں تو اس وقت میں آپ نہ آپ صابن استعمال کریں خوشبو کا، نہ احرام کے کپڑے کو آپ خود لگانے دیں کسی کو۔ تو ویسا ہے، عمرے کے بعد البتہ آپ کر لے سکتے ہیں اس کو۔ ٹھیک۔ اس کے بعد نوری صاحب نے بھی سوال کیا تھا کہ اولاد جو ہے ماں باپ کو جب تک حج نہ کروائے تو اولاد کا کیا حج قبول نہیں ہوگا؟ جی ایسی بات بالکل یہ طور پر نہیں ہے۔ شریعت کی طرف سے جو من استطاع الیہ سبیلا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ شریعت کی طرف سے یہ جو معاملہ آیا ہے کہ حج کی فرضیت جو جس پر فرض ہے وہ چیز اسی پر فرض ہوتی ہے، تو اس پر فرض اگر ہے تو ماں باپ کو اگر مثال کے طور پر والدین ایسے بہت سارے ہوتے ہیں کہ والدین کا اتنا مطلب فائنینشیل کنڈیشن اتنا نہیں ہوتا کہ وہ صاحب استطاعت بنے کہ ان پر حج فرض ہو جائے، لیکن اولاد ہیں ان کے لیے اسکوپس بنتے ہیں، ایسے کچھ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لاکھوں کما لیتے ہیں، تو لاکھوں کمانے کی بنا پر یا جو صاحب استطاعت بن جاتا ہے تو حج اس کی ایک ذات پر، اس کی ایک تنہا ذات پر فرض ہے۔ ماں باپ کو حج کروانا جب تک اس کا حج قبول نہیں ہوتا شریعت کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے، پہلے ماں باپ کو بھیجوں گا میں بعد میں جاؤں گا، ایسے بھی جو ہوتے ہیں اس میں تاخیر جو ہوتی ہے حج کرنے میں، تو یہ بھی بالکل شریعت کی طرف سے مناسب نہیں ہے، اور ایسا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ ماں باپ کو نہیں کرائیں گے تو آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ آپ پر فرض حج ہے تو آپ فوری طور پر تاخیر نہ کریں، جیسے صاحب استطاعت بن جائیں تو فوری طور پر آپ حج ادا کر لیں۔ اللہ نے استطاعت دی ہے تو ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ان کی خدمت کا موقع ملتا ہے حج کے دوران، تو بہت بڑی فضیلت کی اور اجر و ثواب کی بات ہے، اور آپ کے حج کے مقبول ہونے کے لیے بھی یہ بہت کافی ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین آئیے اس جواب کے بعد ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں بلاری سے نفیسہ بول رہی ہوں۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے خواتین ہاتھ میں سر میں مہندی لگا کے جانا جائز ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ بول رہے لگا کے جانا، کچھ لوگ بول رہے نہیں جانا، اس کے اوپر دم لازم ہوتا ہے، اس لیے کنفیوژن ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا، آپ کے سوال کا بھی جواب لیا جائے گا۔ ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ میں خمر بامبے سے۔ جی خمر حسن بامبے سے۔ جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرا سوال تھا کہ طواف عصر کے بعد میں طواف کرنے کے بعد میں جو 2 رکعت نماز پڑھتے وہ پڑھنا ہے یا مغرب کے بعد میں پڑھنا؟ وہ ٹھیک ہے، بہت اہم سوال کیا آپ نے، بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ دھرم پوری ضلع دھار مدھیہ پردیش سے محمد تسلیم شیخ بول رہا ہوں جناب۔ جی بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرے 2 سوال ہیں۔ جی بھائی پوچھیے۔ پہلا سوال ہے کہ کیا داماد ساس کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے؟ جی۔ اور دوسرا سوال ہے کہ ساس اگر حجانی ہے تو داماد اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جو ہے جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے پروگرام میں وقت ہو چلا ہے نعت پاک کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب، نعت پاک پیش فرمائیں۔ جی اسد بھائی۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔
کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ بوسے در سے در سے بوسے در سے نہ روک ہمیں اے درباں، خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں۔ حاضروں حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ تمہارے نام سے ہی عبد و رب میں ایک تعلق ہے، تمہارے نام سے ہی عبد و رب میں ایک تعلق ہے، درودوں کا ارادہ تم، دعاؤں کی تمنا تم، میری حاجت سے بڑھ کر ہی میری امداد کرتے ہو، کیا کرتے ہو یوں پوری میری ہر ایک تمنا تم، کوئی سسکی اگر محسوس ہو روضے کی جالی پر، جمیل الدین آیا ہے ذرا اتنا سمجھنا تم۔ ناظرین، فضائل حج میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ناظرین، آئیے جو سوالات رہ گئے ہم مفتی صاحب سے اس سلسلے میں جواب طلب کرتے ہیں۔ رائچور سے سوال تھا مفتی صاحب، والدین جو ہیں وہ اس مرتبہ حج پر جا رہے ہیں، پہلا عمرہ ہے، تو پہلا عمرہ کس کے نام سے کرنا چاہیے؟ جی، یہ حج کا جو عمرہ ہوتا ہے سفر حج میں، یہ تمتع جو حج کیا جاتا ہے عمومی طور پر، جو آفاقی ہوتے ہیں ہندوستان سے عمومی طور پر جانے والے تمتع حج کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جو عمرہ ہوتا ہے تو خود نیت اپنی طرف سے نیت کر لیں اس کی، اس عمرے کی جو نیت ہوتی ہے، اس کے بعد میں پھر جو عمروں کا اتفاق ہوگا حج کی ادائیگی کے بعد میں، حج ادا کرنے کے بعد میں وہ کافی وقت رہتا ہے، اس وقت میں جو عمرے کریں گے اب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایصال ثواب کی نیت سے حضور کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت کرتے ہوئے حضور کی طرف سے نیت آپ کریں، اپنے والدین کی طرف سے نیت کریں، اور اولیاء بزرگان دین اور اس آپ کے محسنین کی طرف سے اس کی نیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو عمرہ ہوتا ہے حج کا جو عمرہ ہے وہ عمرے کی نیت آپ اپنی طرف سے کریں۔ جی، اس کے بعد ہمیں ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ خواتین جو ہے احرام باندھنے سے پہلے حج پر جب جاتے ہیں تو کیا مہندی وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ اس کا عام طور پر کیا لزومی طور پر ایسا بہت سارا دیکھا جاتا ہے کہ خواتین بہت اہتمام کرتی ہیں اس بات کا، دیکھیے اس کے اندر ایک ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے غیر مردوں کی توجہ آپ کی طرف ہو سکتی ہے، ایسی تمام چیزوں کو آپ اوائڈ کریں۔
لباس کا معاملہ ہے یا مہندی کا بھی تعلق حج کے سفر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لگانے سے آپ کا سفر حج باطل بھی نہیں ہوگا اور احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں سے بھی نہیں ہے مہندی کا آپ کے مہندی نہ لگائیں آپ, لیکن لگاتے ہیں اس طرح سے سفر پر جانے کے لیے خوشی کا موقع ہے اس طرح سے تصور کرتے ہوئے, لیکن اس سے احتیاط کر لیں تو بہتر ہے. اگر لگا لیتے ہیں تو لگانا ضروری بھی نہیں ہے, اگر لگا لیتے ہیں تو آپ کا احرام باطل نہیں ہوگا, آپ کے سفر حج پہ کوئی فرق بھی نہیں آئے گا. لیکن ایک وجہ جو ہے تو شریعت چاہتی ہے کہ ایسا عورتوں کے اندر جس طرح کے لباس ہے, لباس میں آپ کے زیور پہنتی ہیں تو زیور میں جھنکار نہ ہو. فلا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی بول کر قرآن پاک میں اس سلسلے میں وضاحت آئی ہے کہ اس طرح تبرج یعنی اپنے زیب و زینت کو ظاہر کرنے کی ایسی کوئی چیز نہ ہونے پائے. تو یہ مہندی وغیرہ بھی اسی طرح کی ہے کہ آپ سفر حج میں احتیاط کر لیں تو زیادہ مناسب ہے. ٹھیک. اس کے بعد ایک خاتون نے سوال کیا تھا, عصر کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے پھر طواف کے بعد نفل نماز پڑھی جاتی ہے. جی ہاں اس کو نہیں نفل نماز, اس کو واجب الطواف بولتے ہیں. اس کو اکثر علماء نے اس کو تاکید کی ہے کہ وہ جو مکروہ وقت ہے اس میں ادا نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو اس کو ایسے وقت میں کہ اب طواف کر لیں, آپ طواف ممنوع نہیں ہے لیکن طواف کر لینے کے بعد میں مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد میں آپ وہ واجب الطواف جو نماز ہے 2 رکعت اس کے بعد میں ادا کر لیں, زیادہ بہتر ہے. ٹھیک. ناظرین آئیے ایک کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس وقت, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون بات کر رہی ہیں؟ بھائی ہم لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں, صبا. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بھائی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میری امی کا پاسپورٹ بن گیا ہے, حج کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں. جی. تو کیا لڑکی کے پیسے سے حج ہو سکتا ہے؟ جی لڑکی کے پیسے سے مطلب میرے پیسے سے میری امی کا حج ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, بڑا اچھا جذبہ ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسا جذبہ عطا فرمائے, خاص طور پر اولاد نرینہ کو. ناظرین آئیے ایک اور کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ٹاٹا سے عبد البصیر بول رہا ہوں. جی بھائی بصیر بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا یہ تھا مولانا صاحب کہ میرے والدین گئے ہیں حج پہ. جی. تو وہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو 2 چکر پہ میں نے 2 دفعہ گھوم رہے تھے تو وہ لوگ طواف پورا نہیں کر پائے, ان لوگ کا بی پی ہائی ہو گیا تو بیٹھ گئے تھے. تو وہاں کے مولوی لوگ گھر پہ روم پہ میں نے لا کر چھوڑ دیے. جی. پھر دوسرا دن جا کے یہ لوگ عمرہ کیے ہیں. جی. تو کیا دم ان پہ واجب ہے کیا؟ ٹھیک ہے, بہت اہم سوال ہے. بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا, ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام انور کمال خان ہے, میں ہزاری باغ جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے انور بھائی؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو 10 تاریخ کو جو پہلے جمعرات کو جو مارتے ہیں کنکری, جی, اور اس کے بعد لوگ اسی احرام کی حالت میں بنا حلق کرائے اور یہ مکہ چلے آتے ہیں, جہاں ٹھہرے رہتے ہیں وہاں ٹھہر کے تو قربانی ہو جاتی ہے, تو پھر اسی ہوٹل میں یا مکہ میں حلق کرا کر کے پھر طواف زیارت کر کے پھر مینا لوٹتے ہیں. کیا وہ درست ہے؟ ٹھیک ہے. یہ حج کا سفر ہو یا کوئی بھی جو شرعی سفر ہوتا ہے 3 دن کی مسافت, جس کو تقریباً لگ بھگ 90 پہ چند کلومیٹر کی جو مسافت ہے, شرعی سفر ہے. ایسا کوئی بھی سفر حج کے سفر کے علاوہ یہ سفر شریعت میں محرم کے بغیر نہیں کرنی ہے. عمومی طور پر بیٹی سفر پر جاتی ہے, بیٹی کے ساتھ میں ساس کو بھی بھیج دیا جاتا ہے, لیکن شرعی طور پر یہ جو سفر ہے محرم داماد محرم شرعی محرم نہیں ہوتا ہے. تو اس بنا پر احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جیسا پردہ داماد سے بھی پردہ ہے تو کے ساتھ محرم ہونی چاہیے, کہ کسی خاتون ہو تو خاتون کا بیٹا ساتھ میں ہو, بھائی ساتھ میں ہو, بھانجا ساتھ میں ہو, بھتیجا ساتھ میں ہو, ماموں ساتھ میں ہو, چاچا ساتھ میں ہو, والد ساتھ میں ہو. تو یہ محرم رشتے ہیں. تو ان کا کوئی نہ کوئی ایک فرد ان کے ساتھ میں ہو تو یہ محرم رشتہ ہوگا. محض صرف خالص داماد کے ساتھ بیٹی کے ساتھ میں حج کو جاتی ہیں تو یہ گناہگار ہوگی. حج اگر فرض ہے تو حج ادا تو ہو جائے گا لیکن ان کا سفر گناہ ہوگا. جی, یہ اس کے بعد سوال تھا, حج جانا چاہتی ہیں والدہ ہماری, لڑکی نے سوال کیا ہے کہ کیا میں اپنے پیسوں سے والدہ کو حج کرا سکتا؟ بالکل, یہ طور پر آپ کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ خدمت کر رہی ہیں اپنے پیسے کے ذریعے سے والدہ کی خدمت. اور ایک مسلمان کے لیے حج کی عبادت اس کی ایک زندگی کا ایک گویا ایک خواب ہوتا ہے. ایک مسلمان کے لیے ایک سب سے ایک اہم ترین اس کی زندگی کا خوشگوار موقع ہے کہ وہ حج کرے. اور ایسی چیز اگر بیٹی کے پیسے سے اگر ماں انجام دیتی ہے
تو یہ بیٹی کی بڑی خوش بختی کی بات ہے اور یقینی طور پر ماں کا حج ہوگا. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ابھی جیسے مسئلہ بتلایا گیا, صرف ماں کو تنہا تو حج نہیں بھیجا جا سکتا, ان کا پاسپورٹ بن گیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی اگر جانے والے ہیں آپ کی والدہ کے ماموں جیسا ابھی محرم رشتے بتائے گئے ہیں, وہ جو بھی اگر جا رہے ہیں ان کے ساتھ میں ان کو ساتھ میں کر دیں گے تو وہ محرم رشتہ بھی ہوگا, سفر بھی ان کا سفر شرعی سفر ہوگا اور یقینی طور پر وہ حج ہو جائے گا. بصیر صاحب نے سوال کیا تھا کہ والدین جو ہے حج پر گئے تھے, طواف کر رہے تھے, دوسری چکر میں جو ہے طبیعت خراب ہو گئی, بی پی کافی ہائی ہو گیا تو واپس ہوٹل آ گئے یہ لوگ. بالکل. پھر دوسرے دن جا کے انہوں نے عمرہ مکمل کیا کہ یہ عمرہ جو بتایا جائے ایسا محسوس ہو رہا کہ وہ تمتع حج تمتع کا عمرہ تھا, عمرے کا طواف تھا یہ. تو طواف میں دوسری چکر میں ایسا کچھ ہو گیا ہے تو یقینی طور پر یہ عذر ہے, شرعی عذر ہے, تو اس کو اب بیچ میں مطلب روک دیا گیا اور اس کو پھر واپس لا کر پھر اپنے جس طرح سے روم پہ روکے آرام ہو گیا, پھر دوسرے دن طبیعت ٹھیک ہو گئی, پھر جا کر عمرہ اپنا مکمل کر لیا. تو یہ اپنے وہ دوسری چکر اگر ابتدا سے اگر پورا کر لیتے ہیں تو وہ ایک چکر دوسری چکر تھی تو کیسا کیے ہیں, بہرحال اگر دوسری چکر جہاں تک انہوں موقف ہوئی تھی وہیں سے بھی اگر چکر شروع کرتے ہیں تب بھی ان کا طواف ہو جاتا اور عمرہ وہ جس سے دیگر اور عمرے کے جو ارکان ہیں وہ پورا ادا کر لیں گے تو ان کا مکمل عمرہ ہو جائے گا. ٹھیک. اس میں احرام جو ہے نہیں ہوتا, وہی احرام کی حالت میں جیسے احرام کی حالت میں گئے ہوں گے کیونکہ سفر علاج چلتا ایام حج میں 5 دن تک تقریباً 3-4 دن احرام کے رہتے ہیں, تو جس طرح سے وہ حلق کروانے کے بعد ہی جو ہے سو احرام کی حالت سے باہر نکلنا رہتا ہے 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد میں. تو اس طرح سے یہ عمرے کے لیے بھی تقریباً 3-4 سفر کے 1-2 دن سمجھے جانے کے 1-2 دن کا مسئلہ پھر جیسا نہیں ہوا ہے تو 2-4 دن احرام کی حالت میں رہ جائیں. احرام کی پابندیاں پوری کرنا وہ ضروری رہتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد انور صاحب نے سوال کیا تھا, ابھی 10 تاریخ کو جو کنکری مارتے ہیں وہ لوگ جو ہے آگے بڑھ کر ہوٹل چلے جاتے ہیں, حلق کراتے ہیں, پھر طواف زیارہ کر کے آتے ہیں, یہ درست طریقہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ عام طور پہ کیا اب جو پیدل چلنے کا جو مسئلہ ہے کیونکہ کنکری مار کر تو جو بریجز بنا دیے گئے تو کنکری مار کر اتنا طویل مکمل برج جا کر پھر واپس پلٹ کر اتر کر برج سے واپس اپنے خیموں تک واپس آ کر پھر سے وہاں پر حلق کروانا, وہاں پر کچھ نہانا, وہ جو بھی ہے غسل وغیرہ کر احرام اتار کر کپڑے پہن کر پھر طواف زیارت کو جانا, یہ بہت بڑے حرج کا باعث ہو رہا ہے. تو اس بنا پر حالانکہ مینا میں بال نکلوانا آپ کے لیے کرچے کے فضیلت کی بات ہے, حضور کے معمولات میں بھی یہی ہے, لیکن اگر ایسا کوئی کر لیتا ہے کہ بھئی اتنا بہت زیادہ حرج ہے, ہم سیدھا جہاں تک اتر گئے وہاں سے کچھ گاڑیاں مل رہی ہیں, بس مل رہے ہیں, پیدل بھی ایسے کچھ نفق وغیرہ سے نکل جا سک رہے ہیں آپ کہ آپ مکے میں جا کر وہاں پر آپ اپنے جس طرح سے ہوٹل کے پاس میں جس طرح عمرہ عام طور پر کر کے آپ جس طرح سے اپنے بال نکلوا لیتے ہیں, ایسی بھی کوئی صورت ہوتی ہے تو آپ وہاں پر جا کر ہوٹل کے پاس میں اپنے بال نکلوا لیں. اس کے بعد میں پھر آپ اپنے احرام کی حالت کے باہر آ جائیں گے. ہوٹل پر آپ غسل وغیرہ کر لے کر آپ طواف زیارت کے لیے جا کر طواف زیارت کر پھر واپس مینا آ رہے ہیں اگر ایسا تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. جی شکریہ. ایک سوال تھا ہمارے موضوع سے ہٹ کر کہ کسی موضوع پر اگر اتفاق نہ ہو جائے کسی معاملے میں, والدہ اور اہلیہ جو ہے الگ الگ متضاد باتیں کہہ رہی ہیں تو کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ دیکھیے اب یہاں پر ایک ہے کہ اگر ان کا جو کسب معاش جو ہیں وہ اگر یہاں پر کوئی ایسے سورس نہیں ہے وہاں پر یہاں پر نہیں ہے تو بیوی نہیں جانے کے لیے کہہ رہی ہے, ماں جانے کے لیے کہہ رہی ہے, تو یہاں پر کسب معاش ہے اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جو سورس آف انکم یہاں پر اس کے لیے اگر کوئی کریٹ نہیں ہوئے اور وہیں سے وابستہ ہے, وہیں پر سیٹل تھا آدمی, یہاں پر کوئی سیٹل نہیں ہو پا رہا ہے, وہ پریشانیاں لاحق ہے, تو پھر ایسی صورت میں بیوی کو کنونس کر لیں اور ماں کے حکم پر عمل کر چلا جائے, وہ بہتر سمجھتا ہے. نہیں یہاں پر بھی آپ کما سک رہے ہیں تو یقینی طور پر بیوی کے اس کے اپنے تقاضے ضرورت بھی ہے کہ شوہر اس کے اپنے پاس میں رہے. اگر صاحب اولاد ہے تو پھر اولاد کی تربیت ان کی نگہداشت کے لیے بھی شوہر کی یہاں پر ضرورت پڑتی ہے, بیوی کے لیے کوآپریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے شوہر کی. تو آپ یہ حکمت عمل اختیار کرتے ہیں, ماں کو کنونس کر لیں, ماں کی جو ضروریات ہوتی ہے, ماں جاؤ بولتی ہے تو کوئی بھی ماں نہیں چاہتی ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنی نظروں سے دور کر دے, وہ تو بیوی اس سے زیادہ جذبہ اس کا اپنا خلوص ہوتا ہے اس کی محبت میں, تو ماں کو یقینی طور پر اس کی کچھ ضروریات ہوں گی, ماں کی ضروریات کا اگر آپ خیال رکھ لیں گے تو یقینی طور پر اس کو اپنے ذہن سے خیال نکال دیں گے آپ. جی بہت شکریہ. مفتی صاحب آخری میں ایک اہم بات, عازم جب روانہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ چاہتا ہے کہ حج مبرور اسے مل جائے, اس کے لیے کیا احتیاط برتنی چاہیے کہ ہمارا حج مقبول ہو جائے؟ یقینی طور پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اس کو فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, یہ کہ بس جو کوئی حج کا عزم کر لے, ارادہ کر لے, عازم بن جائے حج کا,
تو پھر حج کا جو سفر ہے اس سفر کو بڑے احتیاط کے ساتھ گزارنی ہے کہ اس میں نہ تو کسی قسم کی فحش اور بے حیائی کی کوئی نہ بات ہو، نہ کوئی کسی طرح کی کوئی حرکت ہو. اوروں سے تو کیا خود اپنی بیوی کے احرام کی حالت میں جو ہوتے ہیں تو احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے بھی اس طرح کا کوئی حرکت بھی نہ ہو، ایسی کوئی گفتگو اور ایسا کچھ کلام بھی نہ ہو، نہ تو آنکھوں سے اشارت سے بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں اپنے آپسی تعلقات کے حوالے سے ایسی کوئی قائم کرنے کی اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، یہ رفث میں آتی ہے. نہ ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنا ہے، اور نہ کوئی فسق و فجور کا جو معاملہ ہے. فسق و فجور دیگر جو حرام کام جو علانیہ طور پر ہوتے ہیں، گالی گلوچ کا معاملہ، یہی نہیں بلکہ غیبت کا معاملہ. عام طور پر سفر میں اس طرح کی آدمی بیٹھا ہے، ذکر اذکار کی جو تلقین ہوتی ہے کرتے ہیں، لیکن اس کا اختیار نہیں کرتے، بیٹھے بیٹھے ان کی لیے ان کی دیے دنیا بھر کے سارے واقعات لے کے بیٹھتے ہیں. اس میں غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، یہ فسق و فجور میں آ جاتی ہے. کس کی گالی گلوچ کا معاملہ ہے، جھگڑے جدال کا اور جھگڑنے کا جو یہ ساری چیزوں سے احتیاط کرنی ہے. اپنا مکمل وقت توجہ الی اللہ اور ذکر و اذکار، توبہ و استغفار اور دعاؤں میں اپنا وقت گزاریں گے تو یہ سب یہ مطلب حج کی قبولیت اور حج کو مبرور اور مقبول بنانے کے لیے یہ چیزیں ہی ہوتی ہیں جو بندے کے حج کو مقبول بناتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، دعا کی قبولیت کا بھی موقع ہوتا ہے. ناظرین، پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. ہم اپنے دونوں مہمانوں کے مفتی صاحب آپ اسد بھائی آپ تمام کا شکریہ. ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سوالات کے ذریعے سے آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، سوالات کیے، اس کے جوابات حاصل کیے. آئیے پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتے ہیں. آخر میں ہم نعت پاک پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. فضائل حج کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی اسد. کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم، دید جلووں کی عطا کیجئے، آنکھیں ہیں نم، کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم. ہے دعا شام و سحر ہو مدینے کا سفر، ہے دعا شام و سحر ہو مدینے کا سفر، خاک اقدس پہ جبیں جھکتے ہی نکلے یہ دم، کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم. رحمت رب اولا سرور ارض و سما، رحمت رب اولا سرور ارض و سما، ہم گناہ گار